أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. بلا شبہ اس کتاب کا نازل کیا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ اسے اپنے پاس سے گھڑا ہے. بل هو الحق من ربک، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے سچا کلام ہے. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. من قبلک، آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ راہ پالیں. یعنی بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. یوں سمجھیے کہ 2500 سال کے بعد اس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی. لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ راہ پالیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے. یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین کی طرف. یعنی تدبیر جو ہے پلاننگ کو بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم چڑھتا ہے ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے تمہاری گنتی کے مطابق. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا. العزیز الرحیم، بالادست رحم کرنے والا. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ کہ جس نے خوب بنائی ہر چیز جو بنائی. یعنی احسن، الذی احسن کل شیء، جس نے خوب بنایا ہر چیز کو. خلقہ، جس کو بنایا. وبدا خلق الانسان من طین، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس نے اس کی اولاد بنائی نچڑے ہوئے بالکل حقیر پانی سے. ثم سواہ، پھر اس کو ہر اعتبار سے برابر کیا، اس کی نوک پلک سواری. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئے سرے سے تخلیق پائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، انہیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اصل بات کیا ہے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. من حرامی ہوئیتا ٹیر. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو کہ قبضے میں لے لے گا تمہیں موت کا فرشتہ الذی وکل بکم،
جسے تمہارے اوپر مقرر کیا جائے گا، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھو ان مجرموں کو کہ جب اپنے سر ڈالے ہوئے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجنا، یعنی پہلے چونکہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، دیکھا نہیں تھا، سنا تھا صرف کہ ایسا ہوگا، لہذا ہم نے نہیں مانا تھا، تو اب ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، فرجنا، بس ہمیں ایک بار پھر بھیج دے، نعمل صالحاً، تاکہ ہم بھلے کام کریں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو سجا دیں ہر شخص کو اس کی راہ، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری بات صحیح صحیح کہی جا چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پس چکھو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے آج کے اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، تو ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، وذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، اپنے برے عملوں کی وجہ سے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بے شک ہماری آیات کو تو وہی مانتے ہیں، وہی ان پر ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے بستر، ان کی کروٹیں بستروں سے دور رہتی ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ یہ جو عام آپ نے سنا ہوا نا، بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان بندہ مومن کی کیفیت ہے۔ تبلیغی جماعت والے اس کو کہتے ہیں کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو۔ تو انسان عمل کرے امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے یہ عمل قبول کرے گا اور میری بخشش فرمائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈرتے رہو کہ میں پکڑا جاؤں اور میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤں اور مجھے سزا ملے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور لالچ رکھتے ہوئے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور کوئی نفس نہیں جانتا، کسی کو معلوم نہیں کہ کیا چھپایا گیا ہے، چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والا، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اچھے اعمال کا بدلہ۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو کیا مومن اور نافرمان برابر ہوں گے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہوں گے۔ اسے سورۃ قلم میں کہا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے مجرموں اور اپنے فرما برداروں کو ایکویٹ کریں گے، برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، مت ماری گئی تمہاری، کیسی الٹی سیدھی باتیں کہتے ہو؟ یعنی یہ بات کامن سینس کے خلاف ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے اور کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہماری اتھارٹی تو ہے، لیکن کیا ہم اپنے مجرموں کو اور اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے؟
نو وے، ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کے لیے رہنے کے باغات ہوں گے، نزلا بما کانوا یعملون، ان کے اچھے عملوں کی وجہ سے ان کی مہمان نوازی کے طور پر۔ مہمان نوازی کے لیے بھی عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک ہے نزل اور ایک ہے ضیافت۔ نزل ہے انیشیل انٹرٹینمنٹ، کہ آپ کا کوئی مہمان شدید سردی میں ٹھٹکتا ہوا آیا آپ سے ملنے کے لیے، تو آتے ہی آپ اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے، گرم گرم چائے یا کافی اسے پیش کریں گے، اور اگر آپ کا مہمان شدید گرمی میں پسینے سے شرابور آیا ہے تو آپ اس کو آتے ہی اپنا کولر، پنکھا یا ایئر کنڈیشنر اس کے لیے آن کریں گے اور اسے ٹھنڈا مشروب پلائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ لیکن جب وہ سیٹل ہو جائے گا تو پھر آپ اسے ڈنر سرو کریں گے۔ تو یہ جو عام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، باغات ہوں گے، رہنے کے مسکن ہوں گے، وہاں عیش اور عشرت کا سارا سامان ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزل ہے کہ تم نے میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑا تھا۔ تم حرام کھا سکتے تھے، تم نے حرام نہیں کھایا تھا۔ جس کی کل میں نے مثال دی تھی کہ جو شخص ایک سرکاری ملازم ہے اور رشوت نہیں لیتا اور کمیشن نہیں کھاتا، تو اس کے بچے جو ہیں وہ فقیروں کے بچے معلوم ہوں گے۔ اس کے ساتھی جو کولیگ ہوں گے اس سے جونیئر بھی، وہ بیکن ہاؤس میں بچے پڑھائیں گے، اور اس کے لیے کسی ایم سی آئی اسکول میں یا گورنمنٹ اسکول میں بھی بچوں کو پڑھانا جو ہے وہ دشوار ہوگا، اس لیے کہ اس کے وسائل اجازت نہیں دیتے۔ اب جب وہ اللہ کے پاس مہمان بن کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ آتے ہی پہلے اسے کھلائے گا وہ جو تم حرام ذرائع سے کما سکتے تھے لیکن تم نے میرے لیے چھوڑ دیا، وہ جو تمہیں میسر تھا لیکن تم نے حرام سمجھ کر انجوائے نہیں کیا۔ آؤ آج انجوائے کر لو، آج تم میرے مہمان ہو۔ اور اس کے بعد جو ضیافت ہوگی وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ آج میں تم سے راضی ہوں۔ اور کسی بھی غلام کے لیے سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اسے یہ کہہ دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی ضیافت ہوگی۔ تو فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون واما الذین فسقوا، رہے نافرمان لوگ، فمأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، ہر مرتبہ جب وہ چاہیں گے کہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں دھونک دیے جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس آگ کا مزہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم لازماً انہیں مزہ چکھا کے رہیں گے چھوٹے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ بڑے عذاب سے پہلے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس سے قوم جاگ جائے، توبہ کر لے۔ لیکن جس قوم کے لیے عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہو، تو یہ مواقع جو ہیں وہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا، ہماری حکومت جو تھی وہ ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے چکروں میں تھی کہ اس سے بڑا ریونیو آئے گا اور وہاں پر ہم ہالیڈے ریزورٹس بنائیں گے شمالی علاقہ جات میں۔ تو زلزلہ آ گیا اور ہمارے کچھ سرکاری اہلکاروں کی زبان پر یہ بھی آیا کہ یہ بڑی گولڈن اپورچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے شمالی علاقہ جات کا نسوانی حسن جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عذاب آتا ہے، چاہیے تو یہ کہ
ہم جاگ جائیں، لیکن جب کسی قوم کی قسمت پھوٹی ہوئی ہو تو پھر وہ جاگا نہیں کرتی اور سو جایا کرتی ہے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آئیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات، ہم اپنے رب کی آیات کے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے حوالے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، لیکن وہ ان سے منہ موڑ لے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس تم دھوکے میں یا شک میں نہ رہنا اس سے ملاقات کے معاملے میں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے، لیڈرز بنائے جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے، جب تک وہ صبر کرتے رہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان، بے شک تیرا رب ہی ہے جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہ تھا؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں گھوم پھر رہے تھے۔ ان فی ذالک الآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی کو چٹیل زمین کی طرف اور پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں انسان۔ افلا یبصرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، ان پر واضح کر دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وَانتَظِرْ، اور منتظر رہیے۔ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات۔